بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام گفتگو کے چھٹے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس میں سابق ہمارے مہمان جناب احمد جاوید صاحب۔ جاوید صاحب، یہ سوال ہمارے دوست اطہر وقار عظیم کا ہے۔ اطہر وقار صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے روایت پسند اہل علم سیکولر نیشنلزم پہ مبنی متحدہ قومیت کے تصور پر روایتی اور مذہبی تنقید کیوں نہیں کر پاتے؟ ہاں، تو ایک تو میں اس میں بھی مجھے ایک چیز بہت پرلطف لگی، سوال کا جواب اس سے لطف لیے بغیر ممکن نہیں ہے، تو اس میں وہ بھی بات ہے، وہ ہے صحیح۔ روایتی روایت پسند۔ یہ فریز بہت دلچسپ ہے، خوشگوار ہے، خوبصورت ہے اور انتہائی بامانی ہے۔ تو یہاں جو دو روایتیں ہیں، روایتی والی روایت اور روایت جو مفرد روایت ہے سچ اور روایت اپنی نسبت کے ساتھ، تو اس میں جو تضاد پیدا ہو گیا ہے، ان میں جو ایک دوئی اور تفریق اور بالکل لا تعلقی پیدا ہو گئی ہے، تو اس پہ اگر غور کریں تو یہ گویا ایک اصطلاح پہلی مرتبہ جو ہمارے علم میں آئی ہے جو اس غور کے نتیجے کو بیان کر سکتی ہے، تو یہ بڑا اچھا لکھا ہے انہوں نے۔ تو اب اس میں سوال، روایتی روایت پسند کون ہیں؟ جن کو کچھ کرنا نہیں ہے، جنہیں سونا ہے، اور ان کی جو جتنی بھی روایت ہے وہ اپنے تمام مظاہر کے ساتھ ان کے خوابوں کی ملکیت ہے، ان کی بیداری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ کاہل، مزمحل، بے استعداد لوگ جو کہتے ہیں کہ جدیدیت کو چھوڑو، روایت کی طرف آؤ، یا جو خود کو روایت پسند سمجھتے ہیں، وہ کسی بھی تصور کو رد یا قبول کرنے کی ابتدائی لیاقت بھی نہیں رکھتے۔ تو مطلب ایک آدمی ہے، وہ مبلغ ہے، داعی ہے، بڑا نیک ہے، بہت اچھے اچھے کام کر رہا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ وہ جس روایت کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، وہ روایت اپنے مغز میں کیا ہے۔ تو روایت کیا ہے کا بہت مجمل سا، سرسری سا جواب بھی نہ دے سکنے والے لوگ آج کل روایتی کہلاتے ہیں، روایت پسند کہلاتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ہے۔ تو اس میں ان کا جو سوال ہے، اس کا ایک جز یہ ہے سیکولر نیشنلزم۔ اچھا نہیں، اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ روایت اصل میں کیا معنی رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ تعلق کا نتیجہ روایت پسندی نہیں ہوتی، وہ روایت وجودی ہوتی ہے، وہ روایت مجھے ہستی کی ایک سطح پر جو ہے وہ اٹھا دیتی ہے۔ تو وہ ذہنی کم ہوتی ہے، اخلاقی، وجودی، ایمانی زیادہ ہوتی ہے، اور اپنے ایسنس میں میٹافزیکل ہوتی ہے، اور اپنا جو ایسنس آف میٹافزیکیلٹی ہے، اس کو حالت اظہار میں اور حالت تطبیق و نفاذ میں رکھتی ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ ہمارے آپ کے ذریعے ہی رکھتی ہوگی نا۔ تو اب وہ جو اس کے کارندے ہیں وہ سب سوئے ہوئے ہیں اور سب بڑھ کے مار رہے ہیں کہ ہم روایت کے امین، ہم روایت کے ترجمان، اور روایت کا زیادہ سے زیادہ مطلب تہذیبی طور پر ماضی میں رہنا، یا قانونی طور پر تقلید پر مصر ہو جانا۔ تو تقلید کے تسلسل اور تہذیبی اوضاع کو مستقل رکھنے کی ضد، یہ ہمارے یہاں اب روایت بن کے رہ گئی ہے، روایت پسندی بن کے رہ گئی ہے۔ تو روایت کو سمجھنا بہت، ایک نقطہ میں نے اوپر عرض کیا، اب یہ جیسے روایت کیا ہے،
تو اس کا انتہائی اصولی جواب بالکل اجمال مطلق کے ساتھ، اجمال مطلق یہ کہ جو بیان کامل ہو وہ مجمل ہوتا ہے، اصول اپنے بیان میں مجمل ہوتا ہے، تو وہ تفصیل سے اپنی ہی تفصیل سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو اصول ہے وہ ہے کہ ثبات کے، پرماننس کے اصول پر تغیر سے نتیجہ خیز تعلق رکھنا، یعنی ثبات کو تاریخ کی، ثبات کے لائٹ ہاؤس کو تاریخ کی یلغار کے آگے ثابت قدم رکھنا، اسی طرح مضبوط رکھنا، اور اس کے روزنوں سے چھلکتی ہوئی روشنی کو مدھم نہ پڑنے دینا، اور اس پر بیٹھے ہوئے آدمی کے ذریعے سے سمندر میں چلنے والے جہازوں کو راستہ دکھانا۔ یہ ہوتا ہے ثبات کا تغیر پر متصرف ہونا۔ یہ ہے روایت کہ جس نے بھی اصول وحدت کو نظام کثرت کا بالکل ایک جیسے آرگینک اور بالکل ایک ڈائنامک مرکز بنا کر دکھا دیا، اور جس نے کثرت کو سمجھنے کے لیے وحدت کو عقل کے لیے، مطلب عقل کا مسلمہ بنانے میں کامیابی حاصل کر لی، وہ ہے روایت۔ تو اب کہاں یہ سب روایت کے بارے میں وہ ہے، تو اس میں جو کہا گیا ہے کہ مثال طور پہ ہمارے مذہبی خطبہ یا ادیب یا مفکر جو ہمارے مطلب آج کے، تو وہ متحدہ قومیت کے تصور پر تنقید نہیں کر پاتے، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کیوں نہیں کر پاتے، تو اس کیوں کا جواب ایک یہ میں نے عرض کیا کہ نہ یہ روایت کو اس کے اصل کانٹیکسٹ میں جانتے ہیں، اور نہ روایت سے لڑائی رکھنے والی دنیا کو سمجھتے ہیں۔ تو ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جو ہے، اس میں جو دوسرا نقطہ ہے وہ بھی کھولنے کی مجھے ضرورت محسوس ہوتی ہے، وہ ہے سیکولر نیشنلزم۔ اس کو پڑھ کے میں سمجھا تھا کہ یہ کوئی میچور اور سینئر آدمی ہے۔ تو سیکولر نیشنلزم میں ہمارے پرسپیکٹو کے مطابق سیکولر زائد ہے، یعنی انسانی وحدت کی، انسانی اجتماعیت کے واحد الاساس ہونے کا تصور فطری ہے، دینی ہے، اخلاقی ہے، یقینی ہے، جبری ہے۔ تو وہ نیشنلزم اپنے اظہار کے ساتھ انسان میں ہمیشہ سے موجود رہا ہے، اس کے سائز میں یا اس کے ظرف میں، مطلب اس کے ڈیفائننگ حدود میں تبدیلیاں آتی رہیں، تو ان تبدیلیوں سے بھی کوئی ایسا اثر سامنے نہیں آیا جس پر دینی ذہن معترض ہو سکتا ہے یا تنقید کر سکتا۔ جیسے اس کی مثال دیتا ہوں، متحدہ قومیت تک اگر ہم رہیں تو متحدہ قومیت ناگزیر ہے ایک اجتماعیت کا عنوان، مطلب ایک سرٹن دائرے میں پائی جانے والی انسانی اجتماعیت، اور اس دائرے کی وجہ سے ان کے تعارف میں ایک یکسانی پیدا ہونے والی کیفیت، اس کا مذہب سے کوئی تصادم نہیں، اس کا دین سے کوئی جھگڑا نہیں، اور اس پہ دینی ذہن جو ہے یا دین کا ترجمان جو ہے وہ اس پہ اخلاقی پہلوؤں سے دیکھے گا، کوئی اور اس سے دیکھے گا، لیکن اس کے وجود کو اور اس کے اس تعارف کے استعمال کو ناجائز نہیں قرار دے گا۔ تو متحدہ جیسے میثاق مدینہ میں ہوا، اور اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی، اب جیسے ہمارے یہاں ظرف قومیت اب جیسے ریاست بن گئی ہے، تو یہ ایک ویلڈ ظرف ہے، یہ ویلڈ ڈیفائنر ہے قوم کا،
تو اس میں جیسے پاکستانی ہیں تو اب ایسا نہیں ممکن کہ پاکستان میں 100% مسلمان ہوں، خطۂ عرض پہ کہیں بھی ایسا ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی کوئی وہ مطلب ایک پولیرٹی موجود تھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ عیسائی ہے، ہندو ہے، میں مسلمان ہوں، ہمارے درمیان ایک رشتہ ہے، وہ ہے پاکستانی ہونے کا۔ تو جتنا میں حق رکھتا ہوں کہ میں پاکستانی ہوں اور اس کو اپنی شناخت بناؤں، اس کو اپنی قومی شناخت کے ایک فرض کی حیثیت سے اپنے ماتھے پہ لکھوائے رکھوں، ویسا ہی حق، اتنا ہی حق یہاں کی نیشنلٹی رکھنے والے ہندو، عیسائی وغیرہ کو بھی ہے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ بہت اچھا نقطہ پہلے متحدہ قومیت کے تصور کو جو ایک اوور پولیٹیسائزیشن آف ریلیجن ہے اس نے سمجھا نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے ہمارے نظریاتی وجود میں بعض کھانچے اب ایسے رہ گئے ہیں جنہیں بھرا نہیں جا سکتا۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اب دوسرا یہ کہ قومیت کو اس کی بالکل سمجھیں کہ مستقل ڈیفینیشن کے ساتھ قبول کرنا، ریاست کو اس کا دائرہ اور باؤنڈری بنانا، تو یہ سب ٹھیک ہے، وہ متحدہ قومیت ہی ہوگی۔ اس میں جو اچھی بات ہے، جو جس سے لگتا ہے کہ یہ صاحب خود صاحب فکر ہیں، اب یہ سوال یا تو یہ میرے لیے امتحان کی طرح بنانا چاہ رہے ہیں، یا یہ کہ تصدیق چاہ رہے ہیں اپنے پہلے اس موجود خیال کی، یہ مجھے سائلانہ سوال نہیں لگ رہا۔ مطلب یہ میں تعریف میں کہہ رہا ہوں بھائی، اب اس کا کوئی اور مطلب نہ نکالا جائے، یہ میں تعریف کر رہا ہوں ان کی۔ تو اس قومیت کو، دین کی متحدہ قومیت کو دین کی تائیدی مہر حاصل اس پہ لگی ہوئی ہے، لیکن سیکولرزم نے جب نیشنلزم کو اپنے قبضے میں کیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لوگوں میں کثرت کے اصول کو دینی نہیں رکھنے دیا، اور اس نے سب سے پہلے اس متحدہ قومیت کے ماتھے پر لگی ہوئی دین کی مہر تصدیق کو مٹا دیا۔ اب یہ سیکولر نیشنلزم ہے، اور آج کل نیشنلزم کی بیشتر صورتیں ان معنوں میں سیکولر ہیں۔ تو اس سے مطلب یہ کہ اس سے ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بھی دین، اللہ کو ماننے والا کوئی بھی مذہبی ذہن اس سے موافقت نہیں پیدا کر سکتا، ہمیشہ اس کے ساتھ ایک حالت تضاد کو مضبوط کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اس پر حملہ آور ہونے کی صلاحیت اور قوت فراہم کر لے، اس کے ازالے پر قادر ہو جائے۔ تو اب مشکل جو اصل یہ ہے کہ ریاست اس میں ایک وہ ہے، جیسے ایرینا ہے، باکسنگ ایرینا ہے، تو اس ایرینا میں داخلے کے لیے باکسنگ آنی ضروری ہے، وہ ہم لوگوں کو نہیں آتی، اور قوت ہر چیز کے لیے فیصلہ کن ہے۔ نظریے کے لیے نظریے کا جوہر قوت ہے، نظریے کا جوہر فکر نہیں ہے۔ تو نظریہ مطلب مستقل نظریہ، عقیدہ کہہ لیں، وہ قوت کی عدم دستیابی کی حالت میں اپنے آپ کو تاریخی ٹرمز میں، مٹیریل کنڈیشنز میں مینیفیسٹ کر ہی نہیں سکتا۔ آپ لاکھوں کتابیں لکھ جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ تو لیکن ہمارے ساتھ تو دوہرا مسئلہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس کوئی ڈسکورس ہی نہیں ہے جس کو ہم کم از کم جس پر ہمیں یہ اعتبار ہو کہ ہاں، یہ سیکولر نیشنلزم کا
علمی اور منطقی اور نفسیاتی اور اخلاقی رد کر دیتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، اور قوت بھی نہیں ہے۔ قوت یہ کہ مطلب علم قوت ہے، اخلاق قوت ہے، اچھی سماجی جو ہے وہ نیٹ ورکنگ یہ قوت ہے، اور اپنے آپ کو بچانے یعنی کسی دیوار کو گرانے اور بنانے والی قوت ہے۔ تو اگر حق کی طرف یکسو قوت جو ڈسٹرکٹیو اور کنسٹرکٹیو دونوں ہے وہ اگر حاصل نہیں ہوگی تو آپ ہزار افلاطون پیدا کر لیں کچھ نہیں ہوگا۔ تو یہ جناب، اور اس میں یہ کہ اب ظاہر ہے کہ جو سیکولر نیشنلزم یہ کہ قومیت کا تصور کوئی نظریاتی بنیاد نہیں رکھتا، اور اس بات کو کہ اس کی کوئی نظریاتی بنیاد نہیں ہے، اسے وحدت اجتماعی کی اصل اور منتہا بنا لینا جو سیکولرزم کا مقصود ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ اسلام میں قابل قبول نہیں ہے اور کسی بھی مذہبیت میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس بات کو مان لینے کے نتیجے میں انسان ان فعال قوتوں سے دستبردار اور اپنے اندر موجود اپنی پہچان، اپنی ذات، اپنے وجود، اپنے شعور کی تشکیل، تعمیر اور تکمیل اور تاسیس کرنے والے حقائق سے خالی ہو جاتا ہے۔ یعنی آدمی گویا معنی سے خالی لفظ بننے پر راضی ہو جاتا ہے، اسی پہ قانع ہو جاتا ہے۔ جاوید صاحب، یہ سوال زہیب اشرف صاحب کا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا نیو ایج اسپرچولیٹی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس ہو گیا، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہو گیا، روایتی طور پہ بھی دیکھیں تو کافی مماثلت ہے ایسے تجربات کی گزشتہ دور کے صوفی سنتوں سے۔ ہائر ریلیجنز سب ایک بات کہتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ مولانا روم بھی مثنوی میں ہندو سینٹس کی تعریف کرتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کچھ اصولی نکات ہیں، ان کی نشاندہی کیے دیتا ہوں، پھر اگر اللہ نے موقع دیا تو تفصیل سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ جیسے ایک پرینیل فلاسفی، ایک ایسوٹیرسزم، اس کا جو ہے وہ ڈسٹارٹڈ ورژن ہے نیو ایج اسپریچویلٹی، تو وہ تفصیل چاہتا ہے۔ تو خیر، تو اب اس میں پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے یا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ روحانیت کے جو مختلف ڈسپلنز ہیں جن میں یہ نیو ایج اسپریچویلٹی، تھیاسوفی، پیرینیل فلاسفی وغیرہ سب شامل ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں، اصولی طور پر ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے خدا کے ساتھ اور ایک ہے خدا کے بغیر۔ ایک کسی ریویلڈ ریلیجن کے ضمیر سے ابھرنے والی روحانیت ہے، اور ایک جو ہے وہ خدا ہر ریلیجن سے بے نیاز ہو کر اور ہر مذہب کے ساتھ انکار والا موقف اختیار کر کے اپنے اندر موجود کچھ جو ہے وہ غیر معمولی چیزوں کو جو آدمی کے موجودہ سسٹم میں جو ہے کے لیے اجنبی ہیں ان تک رسائی حاصل کر لینا، تو یہ خدا کے بغیر ہے۔ یہ دو شروع سے یہ دو قسمیں چلی آ رہی ہیں۔ تو پہلے ہمیں اپنی روایت کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں روحانیت جو ہے وہ خدا اساس ہے۔ ہم اس کے علاوہ خدا کو اساس بنائے بغیر ہماری روح اور اس کے پوٹینشیلز کا اظہار یا وقوع بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری روحانیت اللہ پر انحصار اور اللہ کو مقصود مطلق بنانے کے نتیجے میں ایمان بالغیب پر، یعنی نبی کے بتائے ہوئے کانٹینٹ پر
وہ اس پر مسلسل یکسوئی سے پیدا ہونے والے نفسیاتی، ذہنی، عقلی، علمی، اخلاقی اور عملی نتائج کا سورس ہے یا مجموعہ ہے، جسے ہمارے یہاں تصوف کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس میں تو اللہ کرے کہ انہوں نے جو نیو ایج اسپریچویلٹی کو بہت اچھی طرح ظاہر دیکھا ہوگا، تو لیکن شاید پچھلی روایتوں پر ان کا اتنا زیادہ نہ ہو تسلط، تو اس خیال سے عرض کیے دیتا ہوں کہ اسلام میں یعنی روحانیت کیا ہے؟ فارم سے حقیقت تک پہنچنا، یہ ایک جنرل سی تعریف ہے۔ کثرت سے وحدت کی طرف پہنچنا، وجود کی ایک کنڈیشن کے جبر کو توڑ کر دوسرے احوال میں داخل ہونا، اور اپنے شعور کو اندر سے جیسے تبدیل کرتے ہوئے یا اسے اندر سے جو اس کے بلٹ ان مسلمات سے خالی کر کے اسے پھر نیا کانٹینٹ فراہم کرنا۔ تو یہ ہے کہ حقیقت کبریٰ، سپریم ریالٹی۔ تو ہمارے یہاں جو حقیقت کبریٰ وہ ہے الحق، یعنی اللہ ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے وجود اور عدم دونوں سے مابرہ، کیونکہ وجود بھی ایک کیٹیگری ہے، عدم بھی ایک حد ہے، تو وہ ان دونوں سے مابرہ ہے۔ اس کے ساتھ ہندو روحانیت میں حقیقت کبریٰ جو ظاہر واحد کانٹینٹ ہے، تو یہ پرنسپل کانشسنس ہے جو وجود اور اس کے مظاہر میں جاری و ساری ہے، انفس و آفاق سے مابرہ حالت میں، لیکن وہ وجود نہیں ہے، وہ شعور ہے، یہ فرق ہے۔ اور یہ میں اپنے علاقائی روایتوں میں رہتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ بدھ روایت میں بھی روحانیت جو ہے وہ نفسی ہے، وہ روحی نہیں ہے، وہاں روح کا ویسا تصور نہیں ہے۔ تو کسی ٹرانسینڈنس کے بغیر، یعنی کسی تنزیہ، کسی ماورائی، کسی یوں کہہ لیں کہ کسی وہ ہائر سنگولیرٹی، پرنسپل سنگولیرٹی کے بغیر ایک اسٹیٹ آف ریئلائزیشن ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو، اور دکھ جو ہے وہ اپنے، پریشانی جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ پہچاننے اور اپنے دائرۂ تعلق کو صحیح خطوط پر نہ رکھنے کے نتیجے میں مسلط ہوتا ہے۔ تو وہ ان کا تصور روحانیت ہے۔ تو یہ جو نیو ایج اسپریچویلٹی ہے، اس کی بنیاد آکلٹزم پر ہے۔ اس آکلٹزم یعنی پراسرار اور مخفی علوم اور وہ پریکٹسز، تو یہ وہ آکلٹزم ہے جس سے خدا اساس روحانیت کی ہر روایت میں سختی سے رد کیا جاتا رہا ہے۔ یہ شروع سے موجود ہے، لیکن یہ کہ خدا اساس روحانیت یا ریویلڈ ریلیجنز کے باطن سے پھوٹنے والے روحانی چشمے میں ان کو رد کیا جاتا رہا ہے۔ تو دوسرا جو ان کا وہ سوال کا حصہ ہے کہ وہ ہائر ریلیجنز، یہ بھی ایک جدید تصور ہے، اور میرا خیال ہے کہ احمقانہ تصور ہے۔ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ ریویلڈ ریلیجنز کو کہا جاتا ہے ہائر ریلیجنز، یا پیرینیل فلسفی کو کہا جاتا ہے ہائر ریلیجن، جو کہتی ہے کہ وہ وحی کی ضرورت نہیں ہے عرفان خداوندی کے لیے، اور نبوت جو ہے وہ خدا سے تعلق کا منتہا نہیں ہے، خدا کے ساتھ تعلق کا جو منتہا ہے وہ پیرینیل ہے، وہ انٹلیکچول ہے، پیرینیل انٹلیکٹ کے جد و جہد یا اس کے کانٹینٹ سے عبارت ہے۔ تو اب یا
یا جیسے ہم ایک ایسی اصطلاح جس سے ہم مانوس ہیں، یا ہائر ریلیجن جو ہے وہ الدین الواحد کی روایت ہے، جیسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمایا نا کہ الدین واحد، یا جیسے قرآن میں کہ سب نبی اسلام لے کر آئے، تو یہ اسلام الدین الواحد ہے۔ تو یا یہ کہ یہ ہمارے یہاں کی ادویتا ہے، نان ڈویلٹی، تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ روایت ہے کہ نفس میں، یہ روایت جیسے جادوگری کی سی روایت ہے، اور یہ روایت سیکولر تصور انسان کو اور اس تصور انسان میں لامحدود بلٹ ان لامحدود آزادی کے مطالبے کو پورا کرنے کی ایک اور جہت سے کوشش ہے۔ تو اس میں جیسے فرج جاف شوان جو پیرینیل اسکول کا بہت بڑا آدمی ہے، اس کی کتاب اگر آپ دیکھ لیں سوال کرنے والے صاحب، تو یہ کم از کم پتہ چل جائے گا کہ پیرینیل فلسفی پھر بھی کچھ انٹلیکچول ہائٹس رکھتی ہے، لیکن یہ جو نیو ایج کیا نام ہے، یہ جو ہائر ریلیجنس کا تصور ہے، یہ اس کی مسخ شدہ فارم ہے۔ تو وہ کتاب دیکھ لیجئے تو اندازہ ہو جائے گا کہ ٹرانسینڈنٹل یونٹی آف آل ریلیجنس، فرج جاف شوان کی کتاب کا انگریزی میں ترجمہ ہے۔ اس میں ان کا موقف یہی ہے کہ نبوت سے بلند ایک درجہ وحدت ہے جس کو ٹریڈیشن کہتے ہیں، وہ تمام ادیان اس دریا سے نکلنے والی نہریں ہیں، اور ایک نہر میں رہنے والا جس نہر کی مچھلی ہے وہ حق پر ہے، وہ صحیح نہر پہ ہے، لیکن کامل نہیں ہے۔ کامل ہوتا ہے ایسوٹیرک، کامل ہوتا ہے نوسٹک، جو نبوت کی وساطت سے بے نیاز ہے۔ تو یہ سب خرافات اس میں ملیں گی، لیکن اس میں بھی کہنے کا ایک انداز بہرحال علمی ہے، تخلیقی ہے، تخیلی ہے۔ ہائر ریلیجن تھیوری میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اتنا میرا خیال اکتفا کرتے ہیں۔ تو اگر اس میں کوئی اور چیز درکار ہے، کوئی اور توضیح درکار ہے، یا اس میں ہم سے یہ پوچھا جائے تو وہ انشاءاللہ عرض کر دیں گے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے مزید سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اور ہمارا یہ پروگرام آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ، السلام۔